اس دور میں جس طرح فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کی انتہا ہے کہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ اجاڑ کے رکھ دی گئی، نہ تو ان کے لیے کوئی کھانے کی چیز ان کو دی جاتی ہے، نہ پینے کے لیے، ان کو محدود کیا ہوا ہے، پھر ان کے اوپر آگ برسائی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار فلسطینی ان کو شہید کر دیا۔ نہ بچے دیکھتے ہیں، نہ عورتیں دیکھتے ہیں، نہ مائیں دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف انہیں ایک تکلیف ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ان کو جو تکلیف ہے وہ ملک کی صورت میں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انہیں صرف یہودیوں کو صرف ایک تکلیف ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھیں۔ انہیں اسلام سے تکلیف ہے، انہیں مسلمانوں سے تکلیف ہے، اور کلمہ پڑھنے والے صرف فلسطینی تو نہیں ہیں، باقی بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں۔ اگر فلسطین والے محفوظ نہ ہوئے تو اس کے بعد ہمارا ہی نمبر آئے گا، کیونکہ ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا میرے حبیب یہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، ان کے راضی ہونے کی صرف ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ دین اسلام چھوڑ کر ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ اسی صورت میں راضی ہو سکتے ہیں، اور بندہ کہہ کہ ہم ان کے لیے فلاں فلاں کام کریں گے، ہمارے اوپر راضی ہو جائیں گے، کسی صورت بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تم جو کچھ بھی ان کو دینا چاہتے ہو دے لو، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا میرے حبیب یہ یہودی اور عیسائی یہ مسلمانوں سے کسی صورت بھی راضی نہیں، ہرگز کبھی بھی کسی صورت نہیں راضی ہو سکتے۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان کو راضی کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ مسلمانوں کو کلمہ چھوڑ کر ان کا دین بنانا پڑے۔ اس لیے آج وقت ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کا سہارا بنے، ورنہ یاد رکھیں زندگی تو ان کی بھی ہے، جو لکھا ہے ان کو ملے گا، جب تک ان کی زندگی لکھی ہے وہ جئیں گے، جب وقت آئے گا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور مرنا ہم نے بھی ہے۔ ہم یہ کہیں کہ جی ہم یہاں سلامت بیٹھے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ صبح کو ہمارے ساتھ کوئی دوست ملاقات کر کے جاتا ہے بالکل صحت مند، دوپہر کو خبر آتی ہے جی فلاں بندہ جو ہے مر گیا۔ موت تو سب کو آنی ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جنگ میں ہی موت آنی ہے۔ موت کا اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے، بندہ جتنا بھی محفوظ ہو، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ مرنا انہوں نے بھی ہے، وہ تو عزت کے ساتھ شہادت کی موت مر رہے ہیں، اور اگر ہم نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد نہ کی، مر ہم نے بھی جانا ہے، لیکن وہ ذلت کی موت ہے۔ ذلت کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ بندہ عزت کی موت مرے، اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رب نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی ظالم کو نہ روکنے والا اور مظلوم کی نہ مدد کرنے والا میں اس کی بھی پکڑ کروں گا۔ قیامت والے دن جب میری بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو جہاں ظالم کھڑا ہوگا تو وہاں وہ بھی کھڑا ہوگا۔ جو ظالم کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، طاقت رکھنے کے باوجود بھی مسلمانوں کی مدد نہ کرنے والا بھی انہی ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بتائیں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے۔ حقوق العباد ضائع کرنے کے بعد بندہ جو ہے وہ اس بات پہ خوش نہ ہو کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں زکاتیں بھی دیتا رہا، میں نے فلاں فلاں کام کیے ہیں۔ یاد رکھیں حقوق العباد ضائع کرنے والا اس کو نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ اس کو نجات نہیں دلوا سکتی جب تک کہ وہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا نہ کرے۔ یہ بالکل واضح طور پر حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور قرآن بھی اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ حقوق العباد بندوں کے حق کو ضائع کرنے والے کو نماز، روزہ، حج، زکات نجات نہیں دلوا سکتی۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکات یہ سارے معاملات یہ تو قبول ہی تب ہوں گے کہ جب بندوں کے حقوق پورے کیے ہوں۔ اور مسلمان کے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مظلوم مسلمان پکارے تو پھر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس مظلوم مسلمان کی مدد کرے، اس کی پکار کے اوپر کھڑا ہو اور اپنی طاقت کے مطابق اس کا ساتھ دے۔
تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جب رب پوچھے کہ میرے فلاں بندے کتنا ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کو جلایا جا رہا تھا، انہیں بھی جلا دیا گیا جو چلنے پھرنے کے قابل بھی ابھی نہ ہوئے تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا کہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ پرلا رہے تھے، رو رہے تھے، آہو پکار کر رہے تھے، اور تم اپنی آنکھوں سے یہ سارے معاملات اور حالات دیکھ رہے تھے، بتاؤ تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ تو بندہ قیامت والے دن اتنا تو اللہ کے بارگاہ میں عرض کر سکے کہ میرے مالک جتنی میری طاقت تھی، جتنا میں اپنے دکھ درد کا اظہار کر سکتا تھا میں نے کیا۔ تو کریم رب کرم ضرور فرمائے گا، اور بندہ یہ معاملات بھی نہ ہو، توجہ بھی نہ ہو، اور جو ہے وہ اپنی مستی میں جیتا رہے، اور پھر مر کے جب اللہ کی بارگاہ میں جائے اور وہ کہے کہ رب کی نظر کرم مجھ کے اوپر ہوگی اور اللہ کے حبیب کی مجھے شفاعت نصیب ہوگی، تو پھر یہ صورت تو نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اپنے آپ کو بندہ جو ہے وہ دھوکہ دے کے تسلی دے کہ جی میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے تو مسلمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، لیکن اسلام کے بھی کچھ حقوق ہیں، جب تک ان کو ادا نہیں کرے گا اللہ تیرے کلمے کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے بعثت سے 300 سال پہلے ایک پتھر ملا تھا، اور اس پتھر کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ حسین کو قتل کرنے والے وہ بھی کیا اس امید میں ہیں کہ قیامت والے دن حسین کے نانا ان کی شفاعت کریں گے، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم دیکھ کر ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی بجائے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی مستی میں زندگی گزارنے والے، کیا ہم لوگ بھی اس امید کے اوپر ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے حبیب ہماری شفاعت کریں گے؟ اور شفاعت کے بغیر کسی کا کوئی گزارا نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے جی میں بڑا پرہیزگار تہجد گزار ہوں، حضور کی شفاعت کے بغیر ہی میں بچ جاؤں گا، تو یہ صورتحال تو نہیں ہے۔ شفاعت ہوگی مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کی، پھر کرم ہوگا، اور کس منہ کے ساتھ ہم قیامت والے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کریں گے؟ کیا ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے اوپر کرم فرمائیں، یہ بڑا سختی کا دن ہے؟ تو اللہ کے حبیب یہ نہیں فرمائیں گے کہ فلسطین سے بھی زیادہ سختی کا دن ہے؟ کیا ان مظلوم مسلمانوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے؟ یقیناً ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو اور ہم سے پوچھا جائے، آج وقت ہے ان مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ اور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان کے دکھ اور درد اور تکلیف کو سمجھتا ہے۔ پوری کائنات کہ مسلمان جو ہیں وہ جسم واحد کی طرح ہیں، جس طرح ہمارا جسم ہے نا، ہمارے جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، اور آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں، دل میں تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ جسم کے تو بہت زیادہ حصے ہیں، لیکن جس حصے میں بھی تکلیف ہو پورا جسم جو ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان پوری کائنات کے یہ جسم واحد کی طرح ہیں، کسی مسلمان کے اوپر بھی تکلیف ہو، ظلم ہو تو سارے مسلمان بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اور آج اگر فلسطین کے اوپر اتنا ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے کہ ان کے بچوں تک کو جلا دیا گیا ہے، اور اگر ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، ہمیں درد نہیں ہو رہا، تو پھر ہمیں اپنے اسلام کی خبر کرنی چاہیے، کیا دل میں اسلام کا نور موجود بھی ہے؟